وہ مہوش کو لینے یوں نہیں آیا اور اسے اپنے ٹیچر سے بھی ملنا تھا جو کل کے فلائٹ سے پاکستان کی سرزمین کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا شفٹ ہو رہے تھے۔ وہ اندر کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر ہنستی مسکراتی حجاب پر پڑی جو بہت احتیاط سے نقاب ہلکا سا اوپر کر کے سموسہ کھا رہی تھی تاکہ چہرہ کسی کی نظر میں نہ آئے، اور آگے چائے کے 2 کپس رکھے تھے۔ وہ اسے پرسکون دیکھ کر دھندناتا ہوا اس کے سر پر جا کھڑا ہوا۔ سمجھتی کیا ہو خود کو؟ تم نے مجھے ابراز حیات کو ریجیکٹ کیا ہے؟ کیا تم میں کس بات کا غرور ہے؟ نہ دولت ہے نہ شہرت، گلی کا کوئی پالتو جانور تک تمہارے باپ کو نہیں جانتا۔ رات بھر کا جاگا وہ نفرت کی آگ میں جلتا رہا، اپنے اندر کی نفرت اپنے لفظوں سے اگل رہا تھا۔ راضی نے آتے ہی اس کا بازو پکڑ کر نفرت بھرے لہجے میں کہا، ساتھ ٹیبل پر رکھے پلاسٹک کے کپس دور اچھالے۔ عزت دار لوگ جانتے ہیں شریف انسان ہے میرے ابو، گلی کا ہر شریف انسان انہیں جانتا ہے۔ ہاں، تم جیسے شرابی انہیں نہیں جانتے، افسوس، کیونکہ تم لائق نہیں برائی میں رہنے والے نیکی اور نیکی کرنے والے لوگوں سے انجان رہتے ہیں۔ اور رہی بات غرور کی تو ہاں ہے، تم میرے نزدیک ایک چونٹی کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتے۔ تمہیں جانتا کون ہے؟ شہر کے مشہور لوگ۔ ایک بات بتاؤ، اللہ تمہیں جانتا ہے؟ کبھی حاضری لگائی ہے اس کے دربار میں؟ نہیں نا؟ افسوس، خدا تم جیسے لوگوں کو اپنے پاس بلاتا بھی نہیں۔ گناہ کی دنیا میں رہنے والے لوگ نیکی کی مہک سے بھی انجان رہتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی، اس کا تنفس بڑھ رہا تھا۔ اب تم بتاؤ، تمہاری ہمت کیسے ہوئی رشتہ بھیجنے کی؟ تم میں ہے کیا کوئی ایک اچھی عادت، کوئی ایک اچھی نیکی؟ کبھی احترام کیا ہے بزرگوں کا؟ نہیں نا؟ تم تو اپنے باپ تک کو نہیں پوچھتے اور دنیا کے سامنے ان کے بل بوتے پر کوئی جیت کی فتح مناتے ہو۔ تم سے دوگلا منافق کون ہوگا جس کا پور پور شراب میں ڈوبا ہوا ہے؟ تم جیسا شخص آب حیات سے بھی نہا لے تو گندگی کی بو نہیں جائے گی۔ رشتہ تو بہت دور کی بات، تم جیسے شخص سے میں بات تک نہ کروں، انڈرسٹینڈ؟ دوبارہ میرے راستے میں آئے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے۔ زندگی کے 28 سال اس کی آنکھوں میں کسی فلم کی طرح چل رہے تھے۔ اس کی آنکھیں آج پہلی بار جھکی تھی، شرم سے نہیں بلکہ ذلت سے۔ نہ جانے کیا آج اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی کسی ایک بات کا جو اب تک ابراز حیات کے پاس نہیں تھا، اس کا بچپن، اس کی پوری کی گئی ہر ضد، اس کی خواہش، لوگوں کی آنکھوں میں رشک، اس کی اچیومنٹس، سب کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ پھر یکدم وہ رات جس نے اسے 3 سال بے چین کیا، ہاں وہ رات، نفرت ہے اسے اس رات سے، اس لڑکی سے۔ یکدم ابراز حیات نے اپنی آنکھیں کھولیں، اس کی آنکھوں میں شرمندگی نہیں بلکہ جیت تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائے، لیکن اگلے ہی لمحے اس شخص نے اسے بے نقاب کر دیا۔ ایک پل ضائع کیے بغیر وہ پن ہٹا دی جس کی وجہ سے اسے اسکارف کا وہ حصہ ڈھلک گیا اور حجاب کا خوبصورت چہرہ اس کی آنکھوں میں حفظ ہو گیا۔ لیکن اگلے ہی لمحے بھاری تھپڑ کی آواز نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ تم منافق ہی نہیں کافر بھی ہو، حجاب پاگلوں کی طرح چیخی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، اسے تیر کی تیزی سے کپڑا اسی جگہ کر کے ہاتھ سے نقاب پکڑا۔ آج سے پہلے کبھی اسے رسوائی کا احساس نہیں ہوا، آج پہلی بار کیا کچھ نہ محسوس کیا، ذلت، شرمندگی۔ اس پل نے اس نے موت کی شدت سے دعا کی تھی، اسے اپنے جسم سے روح نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آج اس شخص نے اسے بے نقاب کر دیا، لیکن اسے لگ رہا تھا آج وہ بے حجاب ہو گئی۔ اللہ کی لعنت ہو تم جیسے حیوان پر۔ حجاب نے دوسرے ہاتھ سے اس کی شرٹ کا کالر جکڑا۔ اس کے لہجے سے جھلکتی نفرت اور عمل نے مہوش کو سرتا پا سلگتا کر دیا تھا، جو اپنے بھائی کے عمل کو منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ وہ کیفیٹیریا میں آئی تھی تب جب ابراز اسے ڈھونڈتا یہاں آیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے میری بھائی پر ہاتھ اٹھانے کی؟ صحیح کہتا ہے وہ، کیا حیثیت ہے تمہاری؟ مہوش نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ جویریہ جو بت بنی کھڑی تھی فوراً الرٹ ہوئی، اسے پتا تھا مزید تماشا انہیں یونی سے نکلوا دے گا، آخر وہ ان امیروں کی حیثیت سے واقف تھی۔ چلو حجاب، جویریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ لیو می جویریہ، حجاب نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تو اپنے آوارہ بھائی کو بول مجھ سے دور رہے، ورنہ۔ نفرت و حقارت اس کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ چلو حجاب، جویریہ یہ منت پر اتر آئی تھی، لیکن حجاب اپنی جگہ سے نہ ہلی، جبکہ حجاب کے اس لہجے نے مہوش کے غصے کو اور بڑھا دیا تھا۔ جلتی آگ میں تم نے خود کو جھونکا، اب دیکھنا اپنا حشر۔ میرا بھائی دوستوں کو نہیں چھوڑتا، تم تو پھر تمہاری بربادی کا آغاز ہو چکا ہے حجاب تاثیر۔ مہوش نے اسے انگلی اٹھا کے وارن کیا تھا، جبکہ جویریہ اس کا ہاتھ پکڑتی اسے کیفیٹیریا سے باہر لے آئی تھی۔ ابراز نے مہوش کا ہاتھ جھٹکا۔ کیفیٹیریا میں بیٹھے سارے لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے، ان میں سے کچھ وہ چہرے بھی تھے جو ابراز کو
ایز اے سینئر رسپیکٹ دیتے تھے۔ آج ابراز نے صرف اپنے اس غصے کی وجہ سے 5 سال کی بنائی ریپوٹیشن لمحوں میں گوا دی۔ کوئی اسے نفرت تو کوئی اسے حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اتنا دکھ تھا تو آ کر اسے بچاتی، پھنکار کر کہتا وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مہوش نے فوراً حیات صاحب کو کال کی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر، وہ لڑکی مجھے چاہے 1 گھنٹے کے اندر جہاں سے چاہے ڈھونڈ کے لاؤ، لیکن یاد رکھنا 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ۔ اگر میرے سامنے نہ ہوئی تو دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ حیات صاحب کے مینیجر کو کال کرنے کے بعد حجاب کی ساری انفارمیشن اس نے ٹیکسٹ کی۔ غصے کی شدت سے اس کا بازو تک کی نسیں واضح ہو رہی تھی۔ اسے حجاب نام سے ہی نفرت ہو گئی، اور اگر وہ اس وقت اس کے سامنے ہوتی تو وہ اسے اپنی گاڑی تلے کچل دیتا۔ حجاب تاثیر، ایک دفعہ میرے ہاتھ آ جاؤ، وہ حال کروں گا تمہاری نسلیں کانپ اٹھیں گی۔ اسٹیئرنگ کو زور سے تھامے اس کے انگ انگ سے نفرت چھلک رہی تھی۔ دل میں خواہش جاگی، کاش وہ سامنے ہوتی اور وہ اسے بری طرح کچل ڈالتا۔ اپنی اس شیطانی سوچ پر اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن انسان کیا جانے قسمت میں کیا لکھا ہے۔ دوسرے کو موت کے گھاٹ اتارنے والا کیا جانے کہ موت اسے خود اپنی لپیٹ میں لینے کو اس کے سر پر کھڑی ہو۔ اور یہی ہوا تھا۔ اگلے لمحے اس کی کار بری طرح سامنے آتی کار سے ٹکرا گئی۔ 2 گھنٹے سے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ زندگی اور موت کے بیچ جھول رہا تھا۔ دوسروں کو جھکانے والا آج خود کسی کے در پر سوالی بن کھڑا ہے۔ کون جانتا ہے اگلے لمحے کون سا طوفان آ جائے۔ انسان بس ایک کٹ پتلی ہے، اس میدان میں زندگی سنوارنے والی تو خدا کی ذات ہے۔ حیات صاحب کوریڈور میں چکر لگاتے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے دعا گو تھے۔ مہوش انہیں ابراز کے غصے سے آگاہ کر چکی تھی۔ ساتھ مینیجر کی کال نے ان کے پسینے چھڑا دیے۔ اگر حجاب کو ان کا بیٹا کڈنیپ کر لیتا تو سالوں کی بنائی عزت مٹی میں مل جاتی۔ سب کا شک ابراز پر ہی تھا۔ وہ اسی کشمکش میں الجھے تھے کہ ایک انجان نمبر سے کال آئی۔ ابراز کے والٹ میں موجود ان کے وزٹنگ کارڈ کو ڈھونڈ کر اس انجان آدمی نے انہیں ابراز کے ایکسیڈنٹ کی خبر دی۔ وہ اتنے پریشان تھے کہ گھر کال کر کے بھی اطلاع نہیں دی۔ آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا، ڈاکٹر نے آپ کو اندر بلایا ہے۔ نرس کی اطلاع دینے پر وہ فوراً تیز قدم اٹھاتے اندر آئے ہیں۔ انہیں ہوش آ گیا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ انہیں شام تک گھر لے جا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ابراز کے بازو پر انجیکشن لگاتے کہا اور ساتھ ہی اس کی کیس فائل لے کر روم سے نکل گئے۔ ابراز، میرے بچے۔ حیات صاحب جو ایک مضبوط دل کے مالک تھے، بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے ان کی بھی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ ڈیڈ، ابراز نے باپ کی آواز سن کر بمشکل آنکھیں کھولیں۔ آنکھیں کھول کر ارد گرد کا جائزہ لیا تو جیسے ذہن بیدار ہوا۔ ہاں بولو میرے بیٹے۔ ابراز نے گردن ان کی طرف موڑ کر بے بسی سے اپنے ہونٹ کاٹے، پھر یکدم آنکھیں کھول کر تیز لہجے میں بولا، نہیں میرے سامنے یہ ناٹک نہیں، مجھے حجاب تاثیر چاہیے ابھی۔ پٹی میں جکڑا ہاتھ زور سے بیڈ پر مارتا تاثیر صاحب سمجھ گئے وہ ان کی ایک نہیں سنے گا اور اس کا خود کو نقصان پہنچانا انہیں تکلیف دیتا ہے۔ دیکھو اگر اسے کڈنیپ کیا تو پہلا شک تم پر ہی جائے گا، تم سمجھ کیوں نہیں رہے؟ میں نہیں چاہتا تمہیں کوئی سزا ہو۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھے، ان کا بیٹا اپنی ضد سے انہیں پاگل کر رہا تھا۔ سزا سہنے کی عادت ہے، بچپن سے سہتا آ رہا ہوں۔ آپ مجھے تاثیر اس حجاب کے باپ کے پاس لے جائیں، ورنہ اس دفعہ بچ گیا اگلی دفعہ نہیں بچوں گا۔ اور ابراز کی دھمکی کام کر گئی۔ رات تک کا ویٹ کرو، میں انتظام کرتا ہوں۔ اس کی پیشانی چوم کر حیات صاحب نے نرمی سے کہا۔ ابراز نے ان کا ہاتھ جھٹک کر آنکھوں پر بازو رکھا۔ اس کا ایک ہاتھ بری طرح فریکچر تھا اور ماتھے پر پٹی بندھی تھی، صرف ٹانگیں محفوظ تھیں۔ تاثیر صاحب کا گندم اور چاولوں کا چھوٹا سا کارخانہ تھا جس میں ان کے 3 بھائیوں کا حصہ تھا۔ سب ساتھ مل کر کاروبار چلاتے تھے۔ وہ رات کے پہر گوداموں میں ایک آخری چکر لگانے آئے تھے کہ کچھ لوگ آ کر ان کے گوداموں میں گھس گئے۔ ارے کیا کر رہے ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ کس سے پوچھ کے گھس آئے ہو؟ 3 اچھے خاصے پہلوانوں کسی جسامت والے آدمی آ کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے جیسے کسی کے حکم کا انتظار ہو۔ باراتی ہیں، اجازت تھوڑی لیں گے، بس لے اڑیں گے۔ ابراز کی آواز سنتے ہوئے پیچھے مڑے، تبھی ان کی نظر حیات صاحب پر پڑی۔ وہ ابراز کو تو نہیں لیکن حیات صاحب کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ابراز کے اشارے پر ان کے ساتھ آتے تینوں لوگوں نے 3 کرسیاں 2 آمنے سامنے اور ایک بیچ میں رکھتے تینوں کرسیوں کے بیچ 4-5 قدم کا فاصلہ تھا۔ کون ہو تم؟ تاثیر صاحب نے ڈائریکٹ ابراز سے پوچھا۔ ان کی چھٹی حس پہچان چکی تھی، وہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ کا ہونے والا داماد، کہتے ہی وہ چیئر پر آ بیٹھا۔ ساتھ تاثیر صاحب کو بھی اشارہ کیا جنہوں نے نظر انداز کر دیا۔ بکواس بند کرو، وہ دہاڑے۔ تبھی ابراز کے اشارے پر ایک آدمی نے انہیں زبردستی پکڑ کے بٹھایا۔ تاثیر صاحب، سنا ہے آپ کا بیٹا بہت ذہین ہے، آپ کی آخری امید ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، اگر وہ نہ رہے تو؟
ابراز نے ٹانگ پر ٹانگ رکھے کہا۔ ایک ٹانگ میں شدید درد کا احساس ہوا جو اس نے اوپر رکھی تھی۔ تم ہوش میں ہو؟ ایک بار پھر وہ چلا اٹھ کے کھڑے ہوئے تھے۔ یار بٹھاؤ انہیں، پورے بیگم صاحبہ پڑ گئے ہیں، وہ بھی انہی کی طرح جذباتی ہیں، اپنا نقصان کرنے والی، مزاحیہ انداز میں کہتے آخر میں وہ سنجیدہ ہوا۔ آدمی نے پھر تحصیل صاحب کو بٹھایا اور ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا تاکہ وہ اٹھ نہ پائے۔ تحصیل صاحب خاموش بیٹھے رہے کیونکہ جانتے تھے عقل مندی اسی میں ہے۔ کول ڈاؤن تحصیل صاحب، آج تک میرے باپ نے بھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی جس لہجے میں تمہاری بیٹی بکواس کر کے گئی ہے۔ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں وہ گویا ہوا۔ جس طرح آپ کا بیٹا آخری امید ہے اسی طرح میں اپنے باپ کی آخری امید ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا یا میں نے خود کو نقصان پہنچایا تو ڈیڈ لاشیں گرا دیں گے آپ کے خاندان کی۔ ابراز کا ایک ایک لفظ ان کے دل میں ہوتا درد مزید بڑھا رہا تھا۔ وہ بے خوفی سے اپنا زہر اگل رہا تھا جو حجاب تاثیر کا تھپڑ اس کے اندر بڑھ گیا تھا۔ تم میری بات غور سے سنیں۔ حجاب تاثیر آپ کی بیٹی کل تک اسے راضی کریں مجھ سے نکاح کے لیے، ورنہ یقین جانے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ راتوں رات غائب ہو جائے گی آپ کی بیٹی۔ ملی بھی تو پہلے کی طرح۔ وہ رکا۔ اس کی ہنسی تاثیر صاحب کو زہر سے بھی زیادہ زہریلی لگی۔ حیات صاحب خود اپنے بیٹے پر شرمندگی کے بجائے فخر کر رہے تھے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، کہتے وہ اٹھا اور قدم بڑھاتا ان کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اور ہاں، یہاں سے بھاگنے کا سوچنا بھی مت، یہ شہر ڈیڈ کے انڈر کنٹرول ہے۔ اتنی تفصیل کبھی پیپر میں لکھ کر نہیں آیا۔ اب بھی کھوپڑی خالی ہے تو یاد رکھنا بیٹا ہوگا ڈرگس کے کیس میں سلاخوں کے پیچھے۔ بیٹی، ابراز نے ان کے سر پر 2 انگلیوں سے ٹھونگ لگاتے کہا اور کہکا لگا کر ہنسا اور ہنستا چلا گیا۔ تاثیر صاحب کا ایک ہاتھ نیچے ڈھلک گیا۔ بیٹی کا سن کر ان کی روح کانپ اٹھی۔ ان کی آنکھ سے ایک ننھا سا موتی گال پر پھسلا۔ چلے ڈیڈ۔ راضی کے اشارے پر تینوں لوگ الرٹ ہو کر اس کے پیچھے چل دیے۔ حیات صاحب سینہ چوڑا کر کے فخر سے بیٹے کے پیچھے چل دیا۔ بابا! اسامہ بھاگتا ہوا آیا۔ جس سے ہی اس نے باہر 2 گاڑیاں کھڑی دیکھی وہ فوراً گودام کے اندر باپ کے پاس آیا اور انہیں روتا دیکھ وہ نڈھال ہو گیا۔ گڈ ایوننگ میم۔ وہ بچوں کو ٹیوشن چھوڑ کر گھر کے لیے نکلی تھی۔ ابھی وہ ایک سٹاپ پر رکی تھی کہ اسے اپنے شوہر کے آفس سے کال وصول ہوئی جسے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ گڈ ایوننگ جی، کہیں آج مجھے کیسے یاد کیا؟ فون ریسیو کرتے ہی وہ نہایت مؤدب لہجے میں گویا ہوئے۔ میں وہ سر امپورٹنٹ میٹنگ میں ہیں، انہیں ارجنٹ ایک فائل چاہیے جو انہوں نے آپ کی کار میں رکھی تھی۔ وہ لڑکی ایک ہی سانس میں بولتی اسے حیران و پریشان کر کے۔ میری کار؟ آر یو شور؟ ان کی اپنی کار ہے، میری کار میں کیوں رکھیں گے؟ سگنل کی گرین لائٹ ہوتے ہی وہ اپنی کار آگے بڑھا گئی۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا، اس کا شوہر تو کبھی اس کی کار لے کر ہی نہیں گیا، پھر فائل کیسے رکھ دی؟ آئی ڈونٹ نو میم، آپ سیٹ کور میں چیک کریں، سر نے وہیں کا بتایا تھا۔ اپنی سوچوں میں الجھی وہ کوئی پارکنگ ایریا دیکھ کر کار روکنے کا سوچ رہی تھی کہ دوسری طرف کی بات سن کے گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ ویٹ اے منٹ۔ ایک شاپ کے باہر اسے خالی جگہ ملی جہاں آس پاس کافی گاڑیاں کھڑی تھی۔ اس نے کار ریورس کر کے وہیں کھڑی کی اور خود فون وہیں فرنٹ سیٹ پر رکھ کر کار سے باہر نکل کر پچھلی سیٹ کورز دیکھنے پیچھے والی سائیڈ آ گئی تھی۔ پچھلی سیٹ کور میں اندر ہی ایک فائل رکھی تھی جسے دیکھ وہ حیران زدہ رہ گئی اور فائل لے کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ ساتھ سیٹ پر پڑا فون کان سے لگایا۔ ہاں ہے، اوکے، میں خود لے کر آتی ہوں، ویسے میٹنگ کب تک ختم ہوگی؟ فائل رکھ کے اس نے فوراً کار سٹارٹ کی تھی۔ میم جلدی، تقریباً 10 منٹ میں۔ آپ کے پاس جو ہے وہ اوریجنل ہے، اس کی کاپی ہمارے پاس ہے، وہ میٹنگ کے لیے نہیں ہے، بس کلائنٹس کو دینی ہے۔ اوکے۔ وہ ابھی بھی حیرت کا شکار تھی۔ فون کاٹ کر وہ آفس کی طرف چل دی تھی۔ یہ لے فائل۔ تقریباً 20 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد وہ آفس پہنچی اور آتے ہی سامنے بیٹھی ریسیپشنسٹ کو فائل پکڑا دی۔ تھینک یو میم۔ مسکراتے ہوئے اس لڑکی نے فائل تھامی۔ وہ جاگنے ہی لگی تھی کہ اسے شوہر کا خیال آیا، کیوں نہ وہ اس سے مل کر جائے۔ دل کے شور پر وہ خود حیران تھی۔ ویسے سر کہاں ہے؟ جھجکتے ہوئے اس نے پوچھ ہی لیا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی وہ شوہر ہے، آخر ملنے میں جھجک کیسی؟ میم وہ اپنے کیبن میں ہے۔ لڑکی نے رائٹ سائڈ پر اشارہ کیا۔ کوئی ہے تو نہیں اندر؟ اس نے جانا مناسب سمجھا۔ میم علیزہ۔ ایک قدم کیبن کی طرف بڑھایا تھا کہ یہ نام سن کر ٹھٹک کر رہ گئی۔ یہ کون ہے؟ آج سے پہلے تو نہیں تھی۔ وہ خود نہیں جانتی لہجے میں غصے کی رمق کیسے آئی۔ سر کی وائف، وہ لڑکی ڈرتے ڈرتے بمشکل بول پائی، ساتھ ایک قدم پیچھے ہوئی کہ کہیں سامنے رکھا کرسٹل ہی سر پر نہ مار دے۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ وہ چلا اٹھی۔ سوری، ہونے والی نیکسٹ ویک ان کی شادی ہے۔ ایک ہی سانس میں بولتے وہ تھوڑا اور پیچھے کھس گئی۔ کس نے کہا؟ پاگل ہو تم؟ دانت پیستے وہ گویا ہوئی۔
میم آپ کی کسی سے بھی پوچھ لیں، صبح سر نے اناؤنس کیا تھا۔ وہ لڑکی کہتے ہی فائل اٹھا کر دوڑی، جبکہ وہ ایک ایک قدم اٹھاتے اپنے شوہر کے کیبن کی طرف بڑھی۔ سامنے کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر وہ دونوں کسی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ معاف ذہن کے ساتھ ایک ایک قدم پیچھے بڑھا رہی تھی۔ سامنے نظر آتا منظر پر پل دھندلا ہو رہا تھا۔ دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے اور دل غم کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ صرف منہ مارتا ہوں نا، ایسا نہ ہو تمہاری بے اعتنائی دیکھ کر کسی دن دوسری شادی کر لوں، وہ چیخ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں بار بار یہی جملہ دوڑ رہا تھا۔ اسے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے، وہ اس آواز سے دور جانا چاہتی تھی، اس دوگلے انسان سے دور۔ وہ یکدم بھاگتی ہوئی گلاس وال دھکیل کر باہر آ گئی۔ آنسو بے دردی سے گرتے رگڑتے اس نے کار سٹارٹ کی تھی۔ کبھی پاس بیٹھ کر محسوس کرنا، نہ شراب کی بو آئے گی نہ نشے میں دھت ملے گا۔ تم بہت خوبصورت ہو، پر افسوس خوبصیرت نہیں۔ دین تو کہتا ہے ناچنے والی سے نفرت نہ کرو، تم نیک لوگوں میں عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ تمہیں حق نہیں، تم میرے اور میرے اللہ کے درمیان آؤ۔ دماغ میں مسلسل ہتھوڑے برس رہے تھے۔ یہ آواز اسے جینے نہیں دے رہی تھی۔ اگر یہ بند نہ ہوئی تو یقیناً وہ پاگل ہو جائے گی۔ آج وہ کسی ننھے بچے کی طرح سے سکے رو رہی تھی۔ شام کے اس ٹائم جہاں سڑکوں پر گاڑیوں کا ہجوم تھا، وہ بلا خوف فل سپیڈ میں گاڑی دوڑاتے جا رہی تھی۔ وہ کہیں دور جانا چاہتی تھی جہاں یہ آوازیں نہ ہو، کوئی نہ ہو، بس وہ اکیلی تنہا کسی ویرانے میں، جہاں اسے اپنی آواز تک نہ سنائی دے، بس خاموشی ہو، صرف خاموشی۔ فل سپیڈ سے کار بڑھاتے اس نے یو ٹرن لیا۔ ہاتھ کی پشت سے آنکھ کو رگڑ کر اس نے سامنے کا منظر واضح کیا ہوا۔ سگنل کی ریڈ لائٹ دیکھ کر بھی وہ نہ رکی اور بس ان آوازوں سے دور جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ اگلا سگنل توڑتی کہ اس سے پہلے اس کا موبائل رنگ ہوا۔ اس نے دیکھا، کپ کپاتے ہاتھوں سے فون اٹھایا۔ ہیلو! یہ آواز سن کر وہ ہچکیاں لے کر رو دی۔ بابا، سب ختم ہو گیا، سب دھوکے باز ہے یہاں۔ ہر کسی کو میں مجرم لگتی ہوں، عائشہ بھی مجھے غلط کہتی ہے، اور اس دھوکے باز نے بابا دوسری شادی کر لی۔ مجھے برباد کر کے وہ سکون میں ہے۔ اسے نہ کل میری پرواہ تھی نہ آج ہے۔ سب جھوٹ بولتے ہیں، سب۔ آپ نے بھی میرے ساتھ غلط کیا۔ کاش مجھ سے ایسی زندگی کی التجا کرنے سے پہلے مار دیتے۔ اب دیکھیں یہ آوازیں، یہ مجھے مار دیں گی بابا، مار دیں گی۔ ٹائس کی چڑچڑاتی آواز فون کی دوسری سائڈ سنتے شخص کا دل دہلا گئی تھی۔ حجاب! وہ چیخے۔ ٹن ٹن۔ دوسری طرف فون بند ہو چکا تھا۔ حجاب تاثیر لال دوپٹہ اوڑھے آج خود سے بھی خفا تھی۔ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ شخص اس کا شوہر بنے گا جس کے پاس آتے ہی وہ نفرت سے منہ پھیر لیتی۔ کیسا فیل کر رہی ہو اس کافر کے منکوحہ بن کر۔ عین اس کے سامنے رکھی کرسی پر وہ آ بیٹھا۔ اب راز حیات کی پوسٹ مارٹم کرتی نگاہیں اس کا وجود جھلسا رہی تھیں، جسے آنکھوں کے ذریعے نگل لے گا۔ بہت بے چین تھا نقاب کے پیچھے چھپے اس چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ پہلے اس سے خوبصورت چہرہ میرے لیے کوئی نہیں تھا، اب نفرت ہے صورت سے۔ وہ مسکراتا وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ حجاب کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا منہ نوچ دے، جو اپنی غلیظ نظریں اس کے پاکیزہ وجود پر جمائے ہوئے تھا۔ اب کیا دیکھ رہے ہو؟ بہت غصہ آ رہا ہے نا؟ وہ مسلسل اس کا ضبط آزما رہا تھا۔ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھا وہ، اسے اس وقت زہر لگا۔ مجھے بھی آیا تھا جب 5 سال کی بنائی گئی میری عزت کو تم نے 2 کوڑی کا کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ اس پر جھکتے ہوئے تھوڑی سی سختی کی انگلیوں کے بیچ دبوچتے ہوئے بولا تھا۔ دوسرے ہاتھ سے جیب میں رکھی سگریٹ اور لائٹر نکالی۔ سگریٹ سلگا کر ایک لمبا کش لے کر دھواں اس کے منہ پر چھوڑا۔ میس حجاب، تمہاری آزمائش کا سفر آج سے شروع ہوتا ہے۔ حجاب بری طرح کھانسنے لگی۔ اس نے منہ پھیر لیا۔ شراب اور سگریٹ کی بو سے پاگل کرنے کو تھی۔ اس کا اشارہ دھوئے کی طرف تھا۔ اب وہ اسے بھی اسی طرح اس کی مٹھی میں قید ہو گئی تھی۔ آج بھی پی کر آیا ہوں، اس کے بغیر جشن ادھورا ہے ڈارلنگ۔ حجاب اپنے ہاتھ کو ناک پر رکھے اس بو سے بچنا چاہا۔ اس کی کوشش دیکھ کر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ نظریں ان خوبصورت ہونٹوں پر آ رکی۔ اسے زج کرنے کا موقع بھلا وہ کیسے جانے دے سکتا ہے؟ کمال ہے، مشرقی بیوی شوہر کی آنکھوں میں دیکھ کر شرم کی نگاہیں جھکا دیتی ہیں، اور تم ایک پل کو ان آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹا رہی۔ کہیں محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ اس کے گلابی ہونٹوں پر شہادت کی انگلی پھیرنے لگا۔ حجاب کے پورے وجود میں انگارے دہکنے لگے۔ اس کا ضبط یہیں تک تھا۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر بے خوفی سے بولی، شرم آتی ہے مگر ان آنکھوں کو دیکھ کر نہیں، تمہیں اپنا شوہر مانتے ہوئے، اور محبت وہ بھی تم سے۔ ساری زندگی محبت کی بھیک مانگتے رہو گے مجھ سے، لیکن یہ پتھر موم نہیں ہوگا۔ اور جس دن میں نے خود اقرار کیا تم سے محبت کا، سمجھ لینا ہار گئی حجاب تاثیر۔
نفرت و حقارت سے کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ انگلی کے بیچ دبی سگریٹ اچھال کے وہ اس کے قریب ہوا۔ ایک پل کو حجاب اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی، لیکن جہاں اگلے لمحے حجاب نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہیں ان ابراز نے اس کا منہ دبوچا۔ بہت سن لی تمہاری بکواس، میرے پاس آؤ تو اپنا مائنڈ سیٹ کر کے آنا، اور اپنی یہ لمبی زبان اپنے باپ کے گھر چھوڑ کر آنا، سمجھ آئی ہے؟ اس کا اشارہ سمجھ کر حجاب چیخ اٹھی، کافر ہو تم، اس کافر کی بیوی ہو تم جانے من، اور جلد ہی اس کافر کے بچوں کی ماں بنو گی۔ اسے غصے میں دیکھ کے وہ مسکرایا، ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ دوزخ میں جاؤ گے تم، وہ چیختی، تمہیں ساتھ لے کر جاؤں گا جانے من۔ دل جلانے والا انداز تھا، نظریں اب بھی اس کے ہوش ربا حسن پر تھی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حجاب کی سرخ آنکھیں چھلک اٹھی، یہ شخص اسے پاگل کر رہا تھا، تمہارا غرور تمہیں لے جائے گا حجاب تاثیر۔ انگارے برساتی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتے اس نے حجاب کا جبرا اور سختی کی اور دبوچا، اور سخت لہجے میں گویا ہوا، انسان سے حیوان تم نے مجھے بنایا، اب رخصتی اس ماہ کی بجائے کل ہوگی۔ انکار کیا یا زبان کھولی تم نے تو یاد رکھنا ہے، کل رخصتی سے پہلے تمہیں سب کی نظروں کے سامنے سے اٹھا لے جاؤں گا، انڈرسٹینڈ؟ کہہ برساتی نظر اس پر ڈال کر وہ اس کا آج کا سکون بھی لے گیا تھا۔ حجاب کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی، اسے خود سے کراہت محسوس ہوئی۔ وہ اس کے پیشانی پر جھک کر اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا اب ساری رات وہ اپنی پیشانی دھو کر گزارے گی، اور یہی ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حجاب تاثیر نے رگڑ رگڑ کر اپنی پیشانی صاف کی۔ ابراز کے جانے کے بعد وہ واش روم کی طرف دوڑی، 1 2 3 4 5 بار منہ دھویا۔ اس نے صابن سے تقریباً رگڑ رگڑ کر پیشانی لال کر دی، اور منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر وہ واش روم سے باہر آئی۔ ایک ایک قدم اٹھاتی وہ ڈریسنگ کے سامنے آ کھڑی ہوئی، نوچ کے اپنا لال دوپٹہ اتارا، نظر اپنے چہرے پر گئی تو پہلی بار اسے اپنے چہرے سے نفرت محسوس ہوئی، جسے وہ دیکھنے کے لیے ہر بار اسے ذہنی اذیت دیتا۔ آج جنی میں واقعے کے بعد وہ کتنا روئی تھی۔ جویرا اسے گھر تک چھوڑ کے اپنے گھر چلی گئی تھی، ساتھ اس کی امی کو آج والا پورا واقعہ سنایا۔ حجاب تو اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی اس شخص سے کہ پورا دن بخار میں پھنکتی رہی تھی۔ ایک اذیت عذاب سے وہ گزر رہی تھی کہ اسے امی نے آ کر موت کی خبر سنا دی۔ امی امی، اسامہ چلا چلا کر اپنی ماں کو پکار رہا تھا، ساتھ اپنے باپ کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ کچن میں کام کرتی آمنہ دوڑتی ہوئی آئیں، آ کر دروازہ کھولا تو اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ ان کے اوزان خطا ہو گئے، جو اپنے بیٹے کے سہارے بامشکل کھڑے تھے۔ اللہ، کیا ہوا اسامہ؟ انہیں اندر لے کر آؤ۔ ایک بازو سے اسامہ نے سہارا دیا جبکہ دوسرے سے آمنہ نے۔ دونوں سہارا دے کر تاثیر صاحب کو ڈرائنگ روم میں لے آئے۔ انہیں بٹھا کر آمنہ فوراً پانی لینے چلی گئی تھی۔ انہیں کیا ہوا ہے اسامہ؟ تاثیر صاحب کے ہونٹوں سے پانی لگاتے آمنہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ تبھی تاثیر صاحب نے پانی کا گلاس ہاتھ سے پیچھے کیا اور دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے بلک بلک کر رونے لگے۔ ان کو روتا دیکھ آمنہ کا جسم لرزنے لگا تھا، بے جان سا وجود سوال کرنے سے بھی قاصر تھا۔ اسامہ خود انہیں روتا دیکھ کر ڈر گیا تھا۔ حجاب جو بلینکٹ میں بھی آنسو بہا رہی تھی اور اپنا اسائنمنٹ مکمل کرتی، ثنا بھی ان کی آواز سن بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ چاروں اس اونچے چوڑے مرد کے روتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کسی میں بھی ہمت نہ تھی کہ سوال کرے۔ آمنہ، حجاب اور تاثیر کی بھی آنکھیں انہیں روتا دیکھ کر نم ہو گئیں۔ ان کے باپ تو ان کے لیے آئیڈیل تھے، جو ہمیشہ انہیں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے، خود کہتے مایوسی کفر ہے، جو حالات کے ساتھ آگے بڑھنے کا کہتے، نہ کہ اس برے وقت کو روتا ہوا گزرنے کی تلقین کرتے۔ اور آج وہ خود، میری بیٹیاں۔ آمنہ اس درندے کی نظروں میں آ گئی۔ میں ان کی حفاظت نہ کر سکا، وہ آیا تھا، کہہ گیا ہے وہ میری بیٹیوں کو اغوا۔ جان تو پہلے ہی جسم میں نہ تھی، شوہر کو اس طرح دیکھ کر اب لگتا ہے بے روح بھی جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ الفاظ تھے یا موت، دھمکی آمنہ جان نہ سکی۔ وہ راضی سے ہوئی پوری بات وہ کہتے چلے گئے۔ ثنا نے خوف سے ماں کو دیکھا، اسامہ خود ساری بات سن کر پریشان ہو گیا۔ حجاب جو اب تک کمزوری کے باعث بے جان تھی، اپنے جانے کہاں سے ہمت آئی، چیخ اٹھی، میں اسے اس کی اوقات دکھاتی ہوں، ڈرتے ہیں کیا ہم اس سے ابھی منہ توڑ کے؟ چٹاک حجاب کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ آمنہ کا ہاتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ امی، وہ بے یقینی سے آمنہ کو دیکھنے لگی۔ زندگی کے 23 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، ایک آنسو تک ان کا نہیں نکلا، نہ میری وجہ سے نہ کسی اپنے کی وجہ سے، اور تم سب کو ان کے اعمال یاد کروانے والی اپنے گریبان میں جھانکا ہے۔ آج تک میرے شوہر نہیں روئے، صرف تمہاری وجہ سے آج وہ الفاظ تک مکمل نہیں کر پا رہے۔ تمہیں سمجھایا تھا نا، جب کتا بھونکتا ہے تو اس کے آگے بھونکتے نہیں بلکہ راستہ بدل لیتے ہیں۔
تمہیں کیا ضرورت تھی اسے جواب دینے کی؟ اس کے کہنے سے کچھ ہو جاتا؟ اگر وہ ہمیں گالی بھی دیتا تو کیا لگ جاتی تھی؟ کیا ہو جاتا؟ بولو، تمہارے کہنے سے وہ مان جاتا؟ ہمارا درجے کے ہیں، اور تم کون ہو اس کے ایمان کو جج کرنے والی؟ حجاب، اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے لیکن بندوں کے حقوق میں ناانصافی معاف نہیں کرتا۔ گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ آج دیکھو تمہارے جواب نے کیا کیا۔ اس کے غصے کو تم نے ہوا دی، اسے تمہارا نقاب کھول دیا، تم نے تھپڑ مارا تو وہ آ کر میرے شوہر کو دھمکا گیا۔ اگر تم وہاں سے چپ چاپ نکل جاتی تو تمہاری یہ کینچی سی چلتی زبان چل نہیں جاتی۔ ہم چلو اس خاتون سے جا کر ملاتے، معافی مانگاتے، اگر انہیں برا لگا ہو تو۔ وہ لڑکا خود پیچھے ہٹ جاتا۔ تم جو ہر بار اس کے غصے کو ہوا دیتی ہو، آج دیکھو ہم کس مقام پر پہنچ گئے۔ حجاب چہرے پر ہاتھ رکھے ان کی ایک ایک بات سن رہی تھی، لیکن اب بھی وہ خود کو غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کی غلطی تھی ہی نہیں، اگر تھی تو بس اس شخص کی۔ تاثیر صاحب خاموش بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں خوش تھیں، بیوی کے لفظ سے جیسے متفق تھے۔ اسامہ اور ثنا بھی خاموش کھڑے تھے۔ اسامہ ابھی خود میٹرک میں تھا، اس میں ہمت نہیں تھی کہ ان بڑے لوگوں سے مقابلہ کر سکے۔ حجاب، یہ زبان ہے نا، اچھے اچھے گھر تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح دل میں جا گھستے ہیں، اور اگر وہ شخص اللہ کے سامنے رویا نا تو حساب تمہارا اللہ کا نہیں رہے گا بلکہ اس شخص کا اور تمہارا ہوگا۔ جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ بھی نہیں کرے گا۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ تبھی آمنہ نے ایک فیصلہ کیا جس کو سوچ کر خود ان کا دل رضامندی نہیں دے رہا تھا۔ آپ انہیں ہاں کہہ دیں۔ آمنہ کی بات سن کر سب انہیں دیکھنے لگے، کسی کو ان سے اس جواب کی امید نہیں تھی۔ امی! حجاب چلا اٹھی تھی۔ تاثیر صاحب، ثنا اور اسامہ سب حیران تھے اس فیصلے سے۔ میں نہیں چاہتی اس گھر میں بھی کوئی اور رانیہ نکلے۔ ماں کے الفاظ حجاب کا دل نچوڑ گئے۔ وہ بھاگتے ہوئے روم میں جا گھسی۔ حجاب، مجھے انکل اچھے نہیں لگتے۔ 8 سالہ حجاب عائشہ اور رانیہ ٹیوشن پڑھنے اپنے ہی ایک محلے کے پروفیسر کے پاس آتی تھی، جو اپنی بیوی، ماں اور بیٹی کے ساتھ وہاں رہتے تھے۔ آج بھی ٹیوشن جاتے وقت رانیہ اداس تھی۔ وہ اپنی ماں کو بھی کافی دفعہ انکل کی حرکتیں بتا چکی تھی، لیکن اس کی ماں یہی کہتی تھی کہ بچوں کو سب پیار کرتے، مجھے بھی اچھے نہیں لگتے، لیکن امی مانتی نہیں، کہتے ہیں یہ سب سے کم پیسے لیتے ہیں۔ حجاب نے منہ پھیلا کر کہا تو عائشہ بولی، اب انکل پاس بٹھائیں تو کہنا میری طبیعت ٹھیک نہیں، گھر جانا ہے۔ عائشہ کی بات پر دونوں نے سر ہلایا۔ تینوں باتیں کرتے کرتے سر کے دروازے تک پہنچ گئی۔ دروازہ ان کی بیوی نے کھولا۔ وہ کہیں جا رہی تھیں۔ ان کی گود میں ان کی 6 ماہ کی بیٹی تھی، ان کے ساتھ ان کی ساس بھی تھی۔ انکل کی بیوی مسکراتے ہوئے تینوں سے ملی اور انہیں اندر بھیج کر خود ساس کے ساتھ باہر نکل گئی، ساتھ تلقین بھی کی، بچوں انکل بس آ رہے ہیں، تب تک تم لوگ اپنا ہوم ورک کر لو۔ تینوں سر ہلاتے اندر جا کر چپ چاپ اپنی جگہوں پر بیٹھ گئی۔ رانیہ بیٹا، کل جو یاد کرنے کے لیے دیا تھا وہ کر کے آئی ہو؟ وہ شخص بال ٹاول سے رگڑتا آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ نہا کر آیا تھا، شرٹ ہلکی گیلی تھی۔ نہیں انکل، کل دادو آئی تھیں اور میری کزنز بھی، تو میں یاد کرنا بھول گئی، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ شہد رنگ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے، گوری رنگت، ناک رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی۔ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں لمحوں میں حیوانیت جاگی۔ آج جب تک تم کل اور آج والا سبق نہیں سناتی چھٹی نہیں ملے گی۔ یہ بات سن کر تینوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کو دیکھا، پھر یہی ہوا تھا۔ حجاب اور عائشہ کا کام ہوتے ہی انکل نے انہیں جانے کے لیے کہا۔ انکل، رانیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، آنٹی نے کہا تھا جلدی آنا۔ تم لوگ نہیں گئے تو تمہاری بھی چھٹی بند، اب جاؤ، کل بھی یہ کہے گی کہ یاد نہیں کیا۔ وہ شخص دونوں کو دروازے تک چھوڑایا اور ٹھک سے دروازہ بند کر دیا۔ حجاب اور عائشہ نے خوف سے ایک دوسرے کو، اندر بیٹھی رانیہ کی جان نکل گئی۔ دوستوں کو جاتا دیکھ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے مما کے پاس جانا ہے، مجھے مما کے پاس جانا ہے، نہیں پڑھنا، نہیں پڑھنا۔ وہ روتے ہوئے ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ شہد رنگ آنکھوں میں خوف تھا۔ وہ شیطان اس کے قریب آیا اور کہکا لگا کر ہنسا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں چیخیں گونجی، انکل دروازہ کھولیں، ہم امی ابو کو بلائیں گے، دروازہ کھولیں۔ حجاب اور عائشہ جو رانیہ کے انتظار میں وہیں کھڑی تھیں، اس کی چیخیں سن کر دروازہ بجانے لگی۔ بچاؤ، مما، مما، یہ انکل۔ 8 سال کی معصوم بچی کچھ بولتی اس سے پہلے اس شخص نے رانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا۔ کمرے میں وحشت ناک خاموشی چھا گئی۔ اسے بری طرح نوچ کر اب وہ وحشی درندہ خوف سے اس بچی کو دیکھ رہا تھا۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے ماتھے پر پسینے کے نئے قطرے نمودار ہوئے۔ باہر سے مسلسل بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایک ہی رٹ لگائے وہ واپس اس درندے کو اکسا رہی تھی۔
چھوڑو میری دوست کو، اس شخص نے پل بھر کو سوچا، پھر دونوں ہاتھوں سے بچی کا گلا گھونٹا۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں مارتی اپنی ماں کو پکارتی رہی، بیڈ انکل، گندے گندے۔ باہر سے آتی چیخوں سے اس کا خوف مزید بڑھا اور زور لگا کر اس نے پل بھر میں اس بچی کی چلتی سانسیں روک دی۔ حجاب نے اپنے کان بند کر دیے، ہر رات یہ چیخیں اسے نیند سے جگا دیتی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بلک بلک کر رونے لگی۔ تبھی سکون بھرا لمس اسے اپنے سر پر محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کی ماں تھی۔ وہ ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ حجاب، یہ وہ رشتہ ہے جو بار بار ٹکرانے کے باوجود ہمارے در پر آیا ہے۔ جب شادی ہوئی ہوتی ہے پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ ہو کر رہتی ہے۔ کیا پتہ اس میں کوئی مصلحت ہو۔ حجاب نے نظر اٹھا کر ماں کو دیکھا، جیسے پوچھ رہی ہو مجھے برباد کر کے آپ کو کون سا سکون ملے گا۔ اس کی ماں نے آج دل پر پتھر رکھا تھا، تبھی نظر انداز کر کے اس کی پیشانی چومی۔ سچ بتاؤں تو نشئی کا سن کر وہ کہہ کر خاموش ہوئی۔ حجاب جو جواب کا انتظار کر رہی تھی، ان کی بات بدلنے پر حجاب کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ رنگی۔ لیکن میں چاہتی ہوں میری بیٹی برباد نہیں آباد ہو کر وہاں جائے۔ کیا پتا تمہاری آمد سے سدھر جائے۔ آج مجھ سے قربانی مانگ رہی ہیں۔ وہ ان سے الگ ہو کر غصے سے بولی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے تاثیر صاحب دروازہ بند کر کے اندر آئے اور حجاب کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے۔ حجاب بیٹے، مجھے خود سے زیادہ بیٹیوں کی عزت عزیز ہے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو پڑے اور حجاب کو آج پہلی بار سب رشتے مفاد پرست لگے۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، پلیز بابا۔ حجاب نے ان کے جڑے ہاتھ پکڑ کر ہونٹوں سے لگائے۔ اس کے جواب پر دونوں میاں بیوی نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ تاثیر صاحب اسے گلے لگا کر بیوی کے ساتھ اس کے روم سے نکل گئے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے ایک فیصلہ کیا، اب جب برباد ہونا ہی ہے تو اسے بھی کیوں نہ کروں۔ بابا نے جو بتایا اس کے مطابق وہ لوگ یہ شہر بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ابراز کے آدمی ضرور ان پر نظر رکھے ہوں گے۔ انتقام کی جلتی آگ کو بجھانے کے لیے اس نے مہوش کو میسج کیا، اپنے بھائی کا نمبر سینڈ کرو۔ ٹائپ کر کے اس نے بے دلی سے سینڈ کیا۔ مہوش اب بات تو دور اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی۔ تبھی انہیں چھوڑ وہ دوسرے ممبرس کے ساتھ گروپ بنا کر بیٹھ گئی تھی۔ 5 منٹ بعد اسے مہوش کا میسج ریسیو ہوا۔ کیوں اتنی جلدی دل آ گیا؟ اپنی بات پر قائم تو رہتی۔ میسج کے ساتھ مہوش نے نمبر سینڈ کیا، بیما ایول ایموجی۔ حجاب خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ مر کر بھی اسے اس شخص سے محبت نہیں ہو سکتی۔ 3 بار آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اس نے ابراز کا نمبر ڈائل کیا۔ جی فرمائیں، آج اس کال کی یاد کیسے آ گئی؟ چہکتی آواز حجاب کا دل چاہا منہ نوچ لے۔ تم جانتے ہو میں حجاب بات؟ وہ حیران رہ گئی۔ کیا پہلے سے اس کا نمبر سیو تھا؟ اس کے پاس جسے برباد کرنا ہو یا برباد اس کے پل پل کی خبر رکھتے ہیں۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیزار سا بیٹھا اس کی یادوں میں گم تھا۔ فون اسکرین پر حجاب نام دیکھتے اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا۔ مجھے یہ کہنا تھا کہ میں شادی کے لیے، کریکشن، شادی نہیں تم سے شادی کے لیے۔ جہاں اس کے فون نے موڈ خوشگوار کیا، وہیں حجاب تاثیر کی ہار نے یہ خوشی دگنی کر دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ سامنے ہوتی تو ابراز حیات اس کے سامنے اپنے فیوریٹ مشروب سے جشن مناتا، پھر اس خوشی کا تو ٹھکانہ ہی نہ ہوتا۔ بات وہی ہے، مجھے بولنے دو یا خود بولو۔ میں بس یہ کہنا چاہتی تھی کہ میری ایک شرط ہے۔ وہ ضد ہو کر بولی۔ اس شخص کے ساتھ رہنا تو دور، بات کرنا بھی اسے محال لگ رہا تھا۔ پہلی بات یہ کہ بلیک میلنگ مجھے پسند نہیں، میں کروں تو برا نہیں انہیں لگتا، لیکن کوئی سامنے سے کرے تو دل چاہتا ہے کہ کھڑے کھڑے اسے گنجا کر دوں۔ حجاب کا یہ ہاتھ بے اختیار اپنے بالوں پر گیا۔ ہاں بیبی، تمہیں نہیں کہہ رہا، تمہارے بال تو ابھی دیکھنے ہیں۔ تمہارا وہ حجاب میں خود اپنے ہاتھوں سے اتاروں گا۔ آخر تھپڑ جو کھایا تھا یاد ہے نا بیبی؟ دل جلانے والا انداز تھا۔ حجاب کا پور پور کسی آگ میں جل رہا تھا۔ میں تمہارے چچا کی بیٹی نہیں جو بیبی کہہ رہے ہو۔ بھاڑ میں جاؤ، مرو تم، میں بھی دیکھتی ہوں کیسے شادی کرتے ہو۔ وہ پھنکارتی۔ شرط کیا ہے؟ ابراز کو جیسے اس پر رحم آ ہی گیا۔ اب نہیں، اب پیر بھی پڑو گے تب بھی شادی نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے کہتی فون بند کرنے لگی تھی کہ ابراز کی اگلی بات نے اسے چھکے چھڑوا دیے۔ تمہاری اگلی بات میرے سوال کا جواب نہ ہوا تو یاد رکھنا 15 منٹ کے اندر مولوی، گواہ اور نکاح نامہ سب تمہارے سامنے ہوں گے اور مجھ سے بس قبول ہے نکلے گا۔ سو بی کیئرفل۔ وہ مزے سے کہتا اس سے پل پل اذیت سے نواز رہا تھا۔ فہیم احمد اسے برباد کرنا ہے، ایسے کہ کبھی زندگی میں خود اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ حجاب کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ کیا کیا ہے اس نے؟ ابراز جہاں اس نام پر چوکا وہیں حجاب کے دل میں اس کے لیے نفرت اسے تشویش میں مبتلا کر